السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 866، سورۃ النور، آیت نمبر 36 تا 50، آیت نمبر 36 تا 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کر دی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے حکم مان لیا، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، اور اگر ان کے لیے حق ہو تو مطیع ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں، یا ڈرتے ہیں کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کریں گے، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔ لقد البتہ تحقیق، انزلنا ہم نے نازل کی، آیتیں مبینات کھول کر بیان کرنے والی، واللہ یہدی اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم راہ راست کی طرف، الی طرف، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالرسول اور رسول پر، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، ثم پھر، یتولا پھر جاتا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، من بعد ذالک اس کے بعد، وما اولئک اور نہیں ہے وہ لوگ، بالمؤمنین مومن، وَإِذَا اور جب، دعوا وہ بلائے جاتے ہیں، الی اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم ان کے بیچ، اذا تو ناگہاں یعنی اس وقت، فریقن کچھ لوگ، منہم ان میں سے، معرضون اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے ہوتے ہیں،
وَإِنْ اور اگر یکن ہو لہم ان کے لیے الحق حق یاتو تو آتے ہیں الیہ اس کی طرف مذعنین اس حال میں کہ جلدی حکم ماننے والے ہوتے ہیں. افی قلوبہم کیا ان کے دلوں میں مرض روگ بیماری ہے، ام یا ارتابو انہوں نے شک کیا، ام یا یخافون وہ ڈرتے ہیں، ان اس سے کہ یحیفا ظلم کرے گا اللہ علیہم ان پر ورسولہ اور اس کا رسول، بلکہ اولئک ہم یہی لوگ الظالمون ظالم ہیں. پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے سبق میں سورۃ النور کی آیات بینات اللہ پاک پروردگار نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے کھول کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کر دی ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی وحی اور ایسا کلام اور ایسے احکامات نازل ہو چکے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور آپ کی احادیث طیبہ کی صورت میں، کہ ہر ایک مسئلے اور ہر ایک سوال اور ہر الجھن اور ہر حکم کو اور ہر معاملے کو انہوں نے خوب واضح کر کے بیان کر دیا، اور بیان کر دینے والی آیات ہیں. آیت کے اس حصے سے معلوم ہوا جو ہدایت کا متلاشی ہوگا، جس کا ارادہ ہوگا ہدایت پا لینے کا، تو وہ قرآن مجید پڑھ کر سن کر راہ راست پر آ جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے راہ ہدایت کی طرف ہدایت عطا کرتا ہے. مطلب کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہدایت کی حقدار ہی نہیں ہوتی، مطلب کہ وہ ہدایت ان کی طلب اور ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہوتی. تو ہدایت کسے ملنے والی ہے کہ جو ہدایت کا طلبگار بھی ہو، جس کو ہدایت چاہیے بھی. اب جو لوگ ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتے تو اللہ ان کو ہدایت دیتا بھی نہیں. آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہدایت سے محروم کرتا ہے. اللہ نے تو کھول کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کر دی. ہدایت چاہتے ہو تو آؤ، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی پر عمل پیرا ہو جاؤ. لیکن جس کا ارادہ ہی ایسا کوئی نہ بنتا ہو تو وہ پھر ہدایت سے محروم ہی رہ جاتا ہے. اس کے بعد ہے منافقوں کا ذکر، اور اس آیت کے اندر بھی اللہ نے یہی بات بیان کی کہ منافق کیوں ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں. ان کی کوئی چاہت کوئی طلب ہی نہیں ہے ہدایت کے لیے. تو منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رسول پر ایمان لائے، مطلب اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ لیتے ہیں. کلمہ پڑھ کر بظاہراً مسلمان تو ہو گئے، لیکن معاملہ کیا بنا کہ پھر یہ احکامات کو ماننے اور اختیار کرنے سے بھاگ جاتے ہیں. ہاں جی، زبان پر کلمہ ادا ہو گیا لیکن دل سے مومن نہیں ہوا، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنے کی جب باری آتی ہے تو پھر یہ پیٹھ پھیر جاتے ہیں. اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ اللہ رسول ان کے بیچ فیصلہ کرے تو یہ لوگ پھر منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، پھر یہ اس طرف نہیں آتے. یہ بھی منافقوں کا ہی معاملہ بنتا ہے. اور اگر وہ ان کے لیے حق ہو، مطلب ان کے فائدے کی بات ہو، تو جناب پھر یہ دوڑتے چلے آتے ہیں، کیونکہ فائدہ ہے دنیاوی طور پر. پھر یہ اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں. تو دراصل یہ اطاعت جو ہے وہ نفس کی پیروی ہے کہ جہاں فائدہ ہے وہاں تو اطاعت ہو گئی، اور جہاں بظاہراً اس کو اپنا نقصان نظر آتا ہے، حالانکہ اطاعت اور اتباع سراسر
فائدے کا نام ہے، نقصان کا نام تو ہے ہی نہیں۔ لیکن جہاں اپنی من اور اپنی چاہت کے مطابق معاملہ ہو، اس پر تو یہ بڑی سعادت مندی اور فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب ایسا معاملہ ان کو نظر نہ آئے تو پھر یہ لوگ منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، یا یہ شک میں مبتلا ہیں، یا ان کو ظلم اور زیادتی کا ڈر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ شک بھی کوئی نہیں، جانتے ہیں کہ جو ہے وہ حق اور سچ ہے، ان کو کوئی روگ اور بیماری بظاہر نہیں ہے۔ ہاں، ان کے دلوں کے اندر منافقت کی بیماری ضرور موجود ہے، اور منافق کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا فائدہ آئے گا تو اپنے آپ کو بڑا فرما بردار شو کرے گا، اور جہاں اپنا نقصان نظر آئے گا وہاں پھر منہ موڑ کر پیچھے کو چلے جائے گا۔ جیسے منافقوں کا حال تھا، جب جہاد کے لیے نکلنے کی باری ہوتی تو زمین پر یہ لوگ بھاری ہو جاتے، جب جہاد پر نکلنے کی باری آتی، جب بیویاں بیوہ ہونے کا خدشہ ہوتا، جب بچے یتیم ہونے کا خدشہ ہوتا، تو پھر یہ زمین پر بھاری ہو جاتے۔ کوئی بہانہ لے کر آ رہا ہے تو کوئی بہانہ لے کر آ رہا ہے، اور جب مال غنیمت میں حصہ لینے کی باری آتی تو پھر سب سے آگے آ کر کھڑے ہو جاتے۔ اپنا فائدہ نظر آئے تو بڑے فرما بردار، اور اپنا نقصان نظر آئے تو پھر منہ موڑ کر واپس پلٹ جانے والے۔ ہاں جی، یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں، یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ منافقت کر کے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کا ارتکاب کیا، تو یہ لوگ ہیں ہی ظالم۔ اللہ اور اس کے رسول تو عدل و انصاف کرتے ہیں، اپنا ہو یا پرایا، دشمن ہو یا دوست، ہاں جی، جان پہچان والا ہو یا بیگانہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہی نہیں ہے۔ نہ اللہ کافر پر ظلم کرتا ہے، نہ اللہ بندہ مومن پر ظلم کرتا ہے، اور نہ اس کے پیارے حبیب اور محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری، اور یہاں منافقت کی کیا علامت بتائی؟ یہاں منافقت کی علامت یہ ذکر ہوئی، اپنے فائدے کی بات ہے، جیسے مال غنیمت لینا، تو بڑے فرما بردار ہوں گے، اور جب جہاد کی باری آئے گی، کوئی کہے گا میری بیوی کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، کوئی کہتا ہے میرے پیٹ میں مروڑ ہے، درد ہے، یعنی گھٹیا قسم کے بہانے بنا بنا کر جہاد سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، جیسے غزوہ تبوک، معرکہ تبوک کے موقع پر منافقوں نے معاملہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زبان پر بھی لا الہ الا اللہ ہو، اور ہمارا دل وہ یقین اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔